بس یہی صدا ہے صبح و شام، اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام، اے میرے امام۔ السلام علیکم علی بھائی۔ وعلیکم السلام خالد بھائی، خیریت سے آپ؟ الحمدللہ۔ کہاں ہیں؟ بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی آپ سے۔ جی خالد بھائی آ جائیے گھر کے پاس، بس میں بھی پہنچ رہا ہوں۔ جی ہاں، میں آپ کے گھر کے پاس ہی ہوں، ملیں گے نا؟ چلیے آئیے۔ مل کے آپ سے آپ سے بھی مل جاؤں گا۔ اور کیا حال چال ہے؟ الحمدللہ، آپ کیسے؟ دھوپ بہت ہے، گھر میں بیٹھ کے بات کریے، آئیے۔ اور خالد بھائی پانی پینے؟ شکریہ، آپ بھی دیجیے۔ جی جزاک اللہ۔ اور بھائی کہاں مصروف لگ رہے ہو آج کل آپ؟ گھر پہ لیٹنگ بھی دکھ رہی ہے۔ بس بھائی کچھ نہیں، بس 15 شعبان ہے نا، اسی کی تیاریوں میں تھے۔ 15 شعبان وہ کیا ہے؟ 15 شعبان کے دن ہم 14 شعبان کو یہ سب کر لیتے، جگتے ہیں، اور جو بھی اعمال ہے 14 کے دن ختم ہو جاتے ہیں نا۔ 15 شعبان کو کیا ہے خاص بات، آپ کو نہیں پتا؟ نہیں بھائی 14 شعبان کو تو بس جگتے ہیں، اور 15 شعبان کو اس وقت کے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے۔ امام مہدی وہ کون ہے؟ امام مہدی کون ہے وہ نہیں پتا؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام وہ ہے جن کی بشارت حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تھی۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرے خاندان میں سے ایک شخص نہ آئے گا جس کا نام میرا نام ہوگا اور جس کی کنیت میری کنیت ہوگی، اور وہ اس دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گے جس طرح وہ ظلم و جوہر سے بھری ہوگی۔ تو علی بھائی کیا آپ مجھے اور بتا سکیں گے ان کے بارے میں؟ خالد بھائی کس طرح کے مسلمان ہیں آپ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں نہیں پتا؟ امام مہدی علیہ السلام امامت کے سلسلے کے آخری امام ہیں جن کی شروعات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے ہوئی۔ مہدی علیہ السلام کے والد کا نام امام حسن العسکری علیہ السلام ہے، اور آپ کے والدہ کا نام جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت عراق کے ایک شہر سامرہ میں سن 255 ہجری میں 15 شعبان کے دن ہوئی۔ اچھا، 255 ہجری 255 ہجری آج 1438 ہجری چل رہی ہے، یعنی لگ بھگ 1100 سال سے زیادہ زندہ ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے تعجب ہوتا ہے آپ لوگوں پر۔ کیا خالد میاں، مجھے تو آپ کے تعجب ہونے پہ تعجب ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ مجھ پر کیسا تعجب؟ چلیے میں آپ کو ایک کہانی سناتا ہوں، غور سے سننا، اسی میں آپ کے سوال کا جواب ہے۔ ایک بار ایک گاؤں میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ میں پانی پہ چل سکتا ہوں۔ گاؤں والوں نے سنا اور آپ کی طرح وہ تعجب ہو گئے۔ پھر اس نے پانی پہ چل کر دکھایا۔ پھر کچھ دنوں بعد ایک اور آدمی آیا، اس نے بھی کہا میں پانی پہ چل سکتا ہوں۔ گاؤں والوں نے پھر سنا، پھر تعجب ہو گئے، پھر وہ پانی پہ چل کر دکھایا۔ اب کچھ دن گزرے تھے کہ ایک شخص اور آیا اور اس نے بھی یہی دعویٰ کیا میں پانی پہ چل سکتا ہوں۔ اس بار گاؤں والوں نے تعجب نہیں کیا، سمجھے خالد بھائی؟ یہ کیا سنا رہے بھائی آپ؟ یہ پانی، گاؤں، شہر، یہ کیا سنا رہے ہیں؟ امام کی لمبی عمر کے بارے میں تعجب کرا، آدمی کے پانی پہ چلنے پر تعجب نہیں کیا۔ خالد بھائی آپ اس کہانی کا مطلب نہیں سمجھے۔ امام مہدی علیہ السلام کی عمر لمبی عمر ہے، یہ تعجب کرنے والی بات نہیں ہے، کیونکہ امام مہدی علیہ السلام سے پہلے کئی لوگ ایسے گزرے ہیں جن کی عمر 1180 سال سے بھی زیادہ تھی۔ کئی لوگ گزرے؟ کوئی ایگزامپل دیکھ سکتے ہیں آپ؟ بالکل، حضرت نوح علیہ السلام کی مثال لے لیجئے آپ۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم میں 950 سال تبلیغ کی۔ اگر ہم روایتاں دیکھیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی عمر لگ بھگ 2500 سال ملتی، اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر تو صرف 1180 سال ہے۔ اچھا، دیکھوں گا میں انشاءاللہ قرآن میں۔ اور کوئی مثال نہیں ہے آپ کے پاس؟ اچھا،
اور مثال چاہیے آپ کو؟ اچھا آپ یہ بتائیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کی قبر کہاں ہیں؟ اللہ یہ کیا کفر بک رہے ہو آپ؟ علی میاں سب مسلمان یہ مانتے ہیں حضرت عیسیٰ اور حضرت ادریس علیہ السلام اللہ کے حکم سے آج بھی زندہ ہے۔ جناب غصہ مت ہو خالد بھائی، یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو کہ جو خدا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام کو 2000 سال سے زیادہ زندہ رکھ سکتا ہے، کیا وہی خدا حضرت امام مہدی علیہ السلام کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی عمر پہ تعجب کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہاں آپ کی دلیل سمجھ میں آ رہی ہے مجھے، پر اب بھی وہ اطمینان نہیں مل رہا ہے مجھے۔ خالد بھائی ابھی بھی آپ کو اطمینان نہیں ہوا؟ کوئی بات نہیں، ہم آپ کو ایک اور ایگزامپل دیتے ہیں، اور یہ ایگزامپل تو آپ کے دوست کا ہے۔ ہمارے دوست؟ ہمارے تو کسی دوست کی اتنی لمبی عمر نہیں ہے خالد بھائی، شیطان، آپ کے دوست ابلیس۔ ابلیس؟ ہمارے دوست شیطان؟ کیا بات کر رہے ہو علی؟ کیوں ابلیس آپ کا دوست نہیں ہے؟ ابلیس تو گمراہ کرنے والا ہے، ابلیس کیسے دوست ہو سکتا ہے؟ خالد بھائی وہی تو میں بتانا چاہ رہا ہوں، ابلیس حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے سے زندہ ہے، پتہ نہیں کتنے ہزاروں سال سے زندہ ہے۔ جب اللہ ایک گمراہ کرنے والے کو اتنی طولانی عمر دے سکتا ہے تو رہبر حضرت امام مہدی علیہ السلام کو کیوں نہیں دے سکتا؟ واہ علی میاں، مثال تو اچھی دی آپ نے، اب تو شک کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے اگر امام مہدی زندہ ہے تو وہ اس وقت کہاں پر ہے؟ امام مہدی علیہ السلام اس وقت اللہ کے حکم سے غیبت میں ہیں۔ غیبت؟ پر مفتی صاحب نے تو غیبت کے بارے میں بتایا تھا، یہ غیبت کیا ہے؟ غیبت اور غیبت میں بہت فرق ہے بھائی۔ غیبت یعنی امام مہدی علیہ السلام ہمارے بیچ ہے، ہم انہیں دیکھتے ہیں مگر پہچانتے نہیں ہیں۔ دیکھتے ہیں لیکن پہچانتے نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے علی بھائی؟ کیا آپ اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید سے دلیل دے سکتے ہیں؟ تبھی مانوں گا۔ جی ہاں بالکل، قرآن میں بھی غیبت کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ اس بار تو حد کر دی علی بھائی آپ نے۔ الحمدللہ میں بھی حافظ قرآن ہوں، مجھے یہ کہیں یاد نہیں آ رہا ہے کہ کہیں اللہ نے بارہ امام کا ذکر کیا ہے۔ اس بار تو حد کر دی علی بھائی آپ نے۔ الحمدللہ میں بھی حافظ قرآن ہوں، کہیں یاد نہیں آ رہا ہے مجھے اللہ نے کہیں امام مہدی کا غیبت کا ذکر کیا ہے۔ اس بار تو پھنس گئے علی بھائی آپ۔ خالد بھائی ضروری نہیں کہ قرآن میں ہر چیز نام کے ساتھ بتائی جائے، یوں تو قرآن میں حضرت علی علیہ السلام کا نام بھی نہیں ہے، لیکن ان کی ولایت قرآن سے بلا فضل ثابت ہے۔ اسی طرح غیبت کا مفہوم بھی قرآن میں پایا جاتا ہے۔ کیا آپ سورہ یوسف نہیں پڑھے؟ جی ہاں بالکل، میں نے بتایا نا آپ کو الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں۔ اگر بتائے تو آپ میں سورہ یوسف بھی پڑھ کر سنا سکتا ہوں 1 منٹ میں۔ بے شک خالد بھائی آپ حافظ قرآن ہیں، مگر قرآن حفظ کرنا اور بات ہے اور قرآن کو دل میں اتار کر اس سے ہدایت پانا اور بات ہے۔ بہرحال سورہ یوسف میں واضح ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے مصر میں ملنے گئے تو ان سے یہ کہہ کر خطاب کیا کہ یا ایھا العزیز، یعنی اے میرے بادشاہ۔ یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں دیکھا پر پہچان نہیں سکے۔ غور طلب بات ہے یہ کہ بچپن میں ان کے بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ رہے، دیکھے، پھر بھی پہچان نہیں پائے۔ تو یہی تو غیبت کا مفہوم ہے کہ ایک شخص ہمارے سامنے ہوتا ہے لیکن ہم اسے پہچان نہیں سکتے۔ اچھا علی بھائی یہ بتائیے جب امام مہدی علیہ السلام زندہ ہے، غیبت میں ہے اور نظر نہیں آتے تو کیا ہم ان سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں گے؟ بہت اچھا سوال کیا خالد بھائی آپ نے، بلکہ یہ سوال تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی کیا گیا تھا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے بیٹے یعنی امام مہدی علیہ السلام کی غیبت سے لوگوں کو اسی طرح فائدہ ہوگا جس طرح وہ سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں جبکہ وہ بادلوں کے پیچھے چھپ جاتا ہے۔ کئی واقعات ملتے ہیں جہاں امام مہدی علیہ السلام نے لوگوں کی مدد کی ہے، کئی بھٹکے ہوئوں کو منزل تک پہنچائی ہے، کئی بیمار کو شفا دی ہے۔ ایک کثیر تعداد میں واقعے پائے جاتے ہیں کہ
کہ جہاں لوگوں نے امام مہدی علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور امام مہدی علیہ السلام نے کئی لوگوں کی مدد کی ہے۔ ٹھیک ہے علی بھائی، بڑا اچھا لگا آپ کے ساتھ یہ سب باتیں کر کے، انشاءاللہ ہم اس پر اور غور و فکر کریں گے اور علم حاصل کریں گے۔ جی ہاں خالد بھائی، واجب ہے ہمیں علم حاصل کرنا، بلکہ آپ پہ یا مجھ پہ نہیں، ہر مسلمان پہ واجب ہے کہ وہ اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرے، کیونکہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ مات میتتن جاہلیہ۔